کا دیکھیں؟ السلام علیکم ناظرین، آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیس کی سماعت مقرر ہوئی تھی، لیکن جب ہم سپریم کورٹ پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہ کیس ڈی لسٹ ہو گیا ہے اور اس کی سماعت نہیں ہو رہی۔ بہت اہم کیس تھا جس میں کل یہ فیصلہ سنایا گیا تھا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی لائیو کوریج کی درخواست 4 کے مقابلے میں 6 ججز کی اکثریت سے مسترد کر دی گئی ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس فیصلے کی تحریری نقل فراہم کرنے کی استدعا کی تھی، جو جب جاری کیا گیا تو معلوم ہوا کہ 4 نہیں 5 ججز نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی لائیو کوریج کی استدعا کے حق میں رائے دی ہے۔ تاہم 5ویں جج نے یہ کہا کہ اس کا فیصلہ جو ہے فل کورٹ کی میٹنگ میں کیا جائے کہ کیسے طریقہ کار کیا ہوگا اس کی کوریج کا۔ تو امکان تھا کہ آج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نظر ثانی درخواست پر آرگو کرنے کے بجائے یہ مطالبہ کرتے کہ لائیو کوریج کا انتظام کیا جائے یا فل کورٹ میں اس کی موڈیلٹیز طے کی جائیں، لیکن یہ سماعت اچانک ملتوی کیوں کر دی گئی؟ کورٹ اس سچویشن کو فیس کیوں نہیں کرنا چاہتی؟ اسد طور صاحب نے بہت باریکی سے اور تفصیل سے اس کیس کو سنا ہے، دیکھا ہے، اور ہم جانتے ہیں ان کی اس بارے میں آج کے سماعت اچانک ملتوی ہو جانے کے بارے میں کیا رائے ہے، جو دوبارہ کب مقرر ہونے کا آپ سمجھتے ہیں امکان ہوگا؟ دیکھیں راشد صاحب، کل جس انداز میں بینچ اٹھا وہ بڑا ایبرپٹلی سا اٹھا تھا۔ مطلب ابھی جسٹس قاضی فائز صاحب بات کر رہے تھے کہ میں 2 سال سے میرا چل رہا ہے معاملہ اور 6 ماہ سے ریویو کا ابھی تک نہیں ہو رہا۔ وہ بھی یہ بات کر رہے تھے، ایک دم عمرتا بندیال صاحب جو بینچ کے سربراہ ہیں، جیسے عمرتا بندیال موزز جج صاحب اٹھ کے انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اور اب ہم ڈیسائیڈ کریں گے۔ وہ اٹھ کے ایک دم سے نکل گئے، تو ہمیں بھی اس ٹائم کلیئرٹی نہیں ہوئی کہ وہ وربلی تو انہوں نے کہا کہ کل دیکھتے ہیں کہ کل سماعت ہوگی کیا ہوگا، انہوں نے کوئی آرڈر نہیں لکھوایا۔ ادرز عموماً ہوتا ہے سماعت کے اختتام پر، آپ تو رشید سینئر رپورٹر ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ کورٹ ایک چھوٹا سا آرڈر ڈکٹیٹ کروا دیتا ہے کہ کل تک کے لیے سماعت ملتوی۔ وہ کچھ ایسا ہوا نہیں اور وہ نکل گئے۔ اچھا، کل جو تحریری آرڈر آیا اس میں بھی ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ کل تک کے لیے ملتوی ہے، کب تک کے لیے؟ جی، لیکن جو جب وہ کنکلوڈ کر رہے تھے اس سے پہلے وہ یہ اوپینین دے رہے تھے کہ ہم اس کو کل تک کے لیے ملتوی کر دیتے ہیں۔ جی بالکل۔ اور پھر دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ جس طرح کے آج ڈان کی سٹوری ہے بھی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جو اجلاس ہے وہ اس لیے ملتوی کر دیا گیا ہے کیونکہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے ریویو کی اب ہیئرنگ ریگولر بنیادوں پر شروع ہو رہی ہے اور وہ آج سے شروع ہو رہی ہے۔ تو اٹ مینس کہیں نہ کہیں سپریم کورٹ میں تھا تو صحیح کہ وہ آج اس بینچ سے سماعت کرنی ہے۔ تو اس کے بعد آج ہم جب صبح آئے ہیں، ابھی مطلب میں پہنچا ہوں اور بھی دیگر صحافی دوست ہمارے، اب جب کورٹ روم نمبر 1 میں پہنچا تو پتہ چلا کہ تو بینچ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا۔ تو یہ اچھا، آپ کو کل بھی ایک مومنٹ یاد ہوگا جب جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ جسٹس عمر بندیال کے صاحب کے ساتھ جو جج صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، نام ذہن میں نہیں آ رہا، جسٹس مقبول باقر صاحب نے قاضی صاحب کو کہا کہ آپ دلائل شروع کریں۔ قاضی صاحب نے کہا کہ اگر آپ کی ڈائریکشن ہے تو میں شروع کر دیتا ہوں۔ تو ان کا جی ہم آپ کو ڈائریکٹ کر رہے ہیں کہ دلائل شروع کریں، لیکن وہاں پھر جسٹس عمر بندیال صاحب نے یہ کہہ کر روک دیا کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ زبردستی نہیں کر رہے اور آپ ابھی آج بے شک شروع نہ کریں، آپ پہلے پیس آف مائنڈ میں آ جائیں اور پھر اپنے دلائل کا آغاز کریں۔ بالکل ایسا لگ رہا وہ تھا، اوائڈ کر رہے تھے کہ وہ دلائل کا آغاز کر دیں۔ جی بالکل۔ اس بینچ میں ہم نے کل جب دیکھا تو 2 ججز ہمیں لگ رہا تھا کہ جسٹس مقبول باقر، جسٹس منظور ملک چاہ رہے ہیں کہ جسٹس قاضی فائز صاحب فوری دلائل کا آغاز کریں اپنے ریویو کے، جبکہ جو جسٹس عمرتا بندیال اور جسٹس قاضی محمد امین احمد جو تھے ان کے سے ایسا تاثر مل رہا تھا ان کے ریمارک سے، وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر آپ مینٹلی کمفرٹیبل نہیں ہیں، اگر کنوینئنٹ نہیں ہے تو آپ بے شک مت دیجیے دلائل اور وقت لے لیجیے۔ تو ایسا لگ رہا تھا کہ بینچ میں کم از کم یہی 4 ججز تھے جو ریمارکس دے رہے تھے کل، باقی 6 ججز تو خاموش ہی رہے۔ تو ان 4 میں سے 2 کی ایک واضح ڈویژن تھی کہ جسٹس قاضی فائز صاحب کو فوری دلائل کا آغاز کرنا چاہیے یا ان کو مہلت لینی چاہیے۔ تو یہ کل ہم اسد صاحب یہ جو ریفرنس ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، عام تاثر یہی ہے کہ یہ آؤٹ کم تھا اس فیض آباد دھرنا کا جو فیصلہ تھا اس کا، اگرچہ حکومت اس کو ڈینائی کرتی تھی، آرگومنٹ بھی یہی کیا، لیکن اوور آل پرسیپشن یہی ہے کہ اگر قاضی صاحب وہ فیصلہ نہ دیتے کہ یہ فیض آباد دھرنا جو تحریک لبیک پاکستان کا تھا، اس کی تحقیقات کی جائے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اس کو فنڈنگ کس نے کی، اس کو لاجسٹک سپورٹ کس نے دی، اور ذمہ داروں کا تعین کر کے قانونی کارروائی کی جائے۔
آج ہر آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اگر قاضی صاحب کے فیصلے پر عمل کیا جاتا تو یہ جو 3 روز سے ہو رہا ہے ملک میں، لوگ مر رہے ہیں اور دوبارہ راستے بند ہو گئے ہیں، ایک حکومت کے لیے عذاب بنا ہوا ہے عالمی سطح پر بھی. اب اس کیس فیصلے کی بازگشت عوام میں سنائی دے رہی ہے، کیسے دیکھتے ہیں آپ اسے؟ دیکھیں یہ ہی وہ بات ہے جو میرے خیال میں آج اس ملک میں ہر جو ریاستی عہدیدار ہے اس کو سوچنی چاہیے، جو سرکاری عہدیدار ہے اس کو سوچنی چاہیے، جو حکومتی عہدیدار ہے اس کو سوچنی چاہیے کہ آپ لوگوں نے ایک فیصلے کو امپلیمنٹ نہ کیا، الٹا آپ لوگ انتہائی بے شرمی سے سب لوگ ریویو میں آگے تھے. ٹھیک ہے، آج بھی اگر ان میں کسی میں شرم ہو تو اس ریویو کو وڈرا کریں اور اس فیصلے کو لیٹر اینڈ اسپرٹ میں امپلیمنٹ کریں. آپ دیکھیے یہ ٹی ایل پی ایک ہفتے بعد آپ کو ملے گی. اسی میں ریویو میں نہیں آئے، اس جج کی پوری فیملی کو بھی کچہرے میں کھڑا اس کر کی دیا. جج اس فیصلے کے ریویو میں آ گئے، پھر اس کے بعد یہ فریولس سر ریفرنس لے کے آگے 2 سال سے اس جج کی فیملی کو ہراس کر رہے ہیں. اور معذرت کے ساتھ سپریم کورٹ میں بھی دیکھا جانا چاہیے جو ہمارے معزز جج صاحبان ہیں وہ صرف بلوا لیں عبدالوحید ڈوگر کو، اس کو بلا کے سامنے کھڑا کر کے 4 سوال کر لیں، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا کہ یہ ریفرنس ایک سازش کے تحت آیا ہے. عبدالوحید ڈوگر صاحب کی مراد وہ صحافی ہے جس نے جس کی کمپلینٹ پر یہ ریفرنس ہے. جی ایک جسٹس بھی گزرے ہیں، جب آپ نے کہا عبدالحمید ڈوگر تو میرے دل میں چیف جسٹس آ گئے. نہیں سارے شاید وہ بھی ویسے کیٹیگری وہی تھی. ہاں وہی کیٹیگری ہے، اسی سے نسبت ہے ان ڈوگر صاحب کی. تو بات یہ ہے کہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا، ان کو پتہ چل جائے گا یہ فیض آباد دھرنے کی وجہ سے جسٹس قاضی فیض کا ریفرنس آیا سازش کے تحت یا یہ واقعی میرٹ پہ ریفرنس آیا. اس کے بعد پھر یہ اس ریفرنس کے طے کر لیں کہ ہم نے اس کو سننا ہے یا اس کو خارج کرنا ہے. تو اگر ایک معاملہ ہی بہت شیڈی ہے اور ہم سب جانتے ہیں یہ بے شک ایک تاثر ہے، لیکن ہم تو معلومات کی بنیاد پہ راشد صاحب جانتے ہیں کہ یہ ریفرنس ایک سازش ہے. یہ ریفرنس فیض آباد دھرنا فیصلے کی آؤٹ کم ہے، کیونکہ پہلی دفعہ کسی جج نے 3 سرونگ جرنیلوں کے بارے میں لکھا. یہ فیصلہ اس شعر کی عملہ نکاسی ہے کہ بولتے جو چند ہیں یہ سب شر پسند انہیں بولنے کی اجازت نہ دو، ان کے گلے دبا دو. تو ناظرین بہت مشکل کیس ہے سپریم کورٹ کے لیے بھی، اور یہ جیسا کہ آج آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ گم و گو کا شکار ہے کہ اس کی سماعت کیسے شروع کی جائے، کیا اس میں رائے عمل اختیار کیا جائے، کیا نہ کیا جائے. بارز بھی کھڑی نہیں ہیں قاضی صاحب کی طرف، ججز میں بھی ڈویژن آ گئی ایکول کی، اور دوسری طرف دباؤ جو ججز بھی انسان ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ ہو ان پر، ورنہ تو عموماً کیس میں سماعت ہوتی ہے، جس طرف بھی جا رہا ہو اس طرف جا کے فیصلہ کر کے پھر کیس ایک طرف رکھا جاتا ہے. دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا اس میں کب سماعت شروع ہوتی ہے، اور جو بھی اپڈیٹ ہوئی اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. سطور اور راشد شریف کو روشن پاکستان نیوز سے لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.